علیہ السلام اتنا روتے تھے، اگر پوری انسانیت کے رونے کے آنسو جمع کیے جائیں تو داؤد علیہ السلام کے رونے کا 10واں حصہ بنیں گے۔ داؤد اتنا روتے تھے، اللہ کی جب مناجات کرتے تھے، سجدے میں گرتے تھے، یہاں تک کہ روتے تھے آپ کے اس سے وہ آنسوؤں سے یعنی نہر جاری ہو جاتی تھی اور اس سے پودے اگ جاتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے۔ فرمایا کہ داؤد کے آنسو جمع کیے جائیں اور ساری انسانیت کے آنسو جمع کیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کا 10واں حصہ نہیں بنتے۔ آدم اتنا روئے ہیں کہ جو ان سے یہ خطا ہو گئی کہ جنتوں کی قربت میں رہ کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کی قدر نہ کر سکے اور ساری جنت مباح ہونے کے باوجود اسے ایک پھل کو کھا بیٹھے۔ تو بس یہ صدمہ کہ میں کتنی بڑی خطا کی اور روئے، اتنا 300 سال تک روتے رہے اور صدمے سے جب وہ سر نہیں اٹھایا۔ تو یہ اس کے بعد جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے 300 سال کے بعد سر اٹھایا تو آسمان پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ دیکھا، جیسے دیکھا فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے رب ذوالجلال یہ شخصیت جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے محمد، اس محمد کے صدقے و طفیل سے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو سب سے پہلے دعا کا وسیلہ آدم نے پیش کیا۔ آج بعض نادان کہتے جی وسیلہ پکڑنا جائز نہیں ہے، وسیلہ پکڑنا شرک ہے، وسیلہ پکڑنا حرام ہے۔ پہلا وسیلہ پہلے نبی ابو الانبیاء آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پکڑا کہ محمد کے صدقہ اور طفیل سے اللہ میری دعا قبول کر لے، یہ بات کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم تجھے کیا معلوم ہے کہ محمد کون ہے؟ تو کہا کہ مجھے معلوم تو نہیں کہ کون ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ یقیناً آپ کی نظر میں بہت محبوب اور برگزیدہ شخصیت ہے، بہت اونچی شخصیت ہے، اس وجہ سے میں اس محمد کا واسطہ پیش کر رہا ہوں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم تم نے بالکل صحیح سمجھا، یہ تیری ذریت میں سے نبی آخر الزماں ہے، تیری ذریت میں جو انبیاء آئیں گے ان میں آخری نبی جو ہے نبی آخر الزماں یہ محمد ہوگا اور یہ میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور فرمایا آدم اگر میں نے اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں نے تجھے پیدا اس لیے کیا ہے کیونکہ مجھے محمد کو پیدا کرنا تھا، اور تیری نسلوں در نسلیں جب یہ سلسلے چلیں گے تو آخر میں چونکہ محمد کو پیدا کرنا مقصود تھا اس لیے میں نے تجھے بنایا۔ اس سے اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اب یہ گفتگو اتنی ہوئی ہے فوراً جبرائیل آسمان سے اتر آئے، کہا کہ آدم اوہو کاش یہ وسیلہ جو تو نے ابھی پیش کیا ہے اگر یہ وسیلہ اس وقت جنت میں پیش کر دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ جنت میں قبول کر لیتا۔ تو نے دیر کر دی، تو زمین پہ آ گیا، یا روتا رہا، 350 سال گزر گئے، اب جا کے تو نے محمد کا وسیلہ پیش کیا۔ جب جنت میں اللہ نے عتاب کیا تھا اسی وقت اگر یہ وسیلہ پیش کر دیتا تو اللہ تجھے وہی معاف کر دیتا۔ تو ہمارے لیے تو قبولیت دعا کے لیے اس سے بڑا موقع کیا ہے؟ تبھی تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب دعائیں مانگو تو اپنی دعاؤں کے شروع اور آخر میں مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھو، اس لیے کہ صلاۃ و سلام ایسی عبادت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے، اللہ قبول کرتے ہی کرتے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہاری صلاۃ و سلام اللہ قبول کر لیں اور اس کے اندر جو تمہاری دعا ہے اس کو قبول نہ کریں۔ اللہ کی رحمت سب کو سمیٹ کر قبول کر لیتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا جب دعا مانگتے ہیں شروع میں بھی درود پڑھ لیتے ہیں، آخر میں بھی درود پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ایسا نہیں کرتے کچھ قبول کرے باقی رد کرے، بلکہ اللہ جب قبول کرے گا تو سارا قبول کر لیتے۔ تو فرمایا کہ اس محمد کے وسیلہ اور واسطے سے مجھے معاف کر دے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے معافی کے لیے کلمات خود مہیا کیے۔ اچھا تو ٹھیک ہے معافی نامہ لکھو، جیسے دنیا میں بھی معاف کرنے والا آقا خود اگر نوکر سے کہا اچھا تمہیں معافی مانگنی ہے تو یوں اچھا پھر یہ لکھو، یہ معافی نامے، یہ خود الفاظ بتائے کہ یہ معافی نامہ لکھو، وہ لکھ دے اور سائن کر دے جو معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہی لطف عنایت کی آدم میں تجھے کلمات بتاتا ہوں معافی کے لیے، وہ کلمات تو پڑھ تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور وہ کلمات کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدمی الفاظ کہنا تیرا کام ہے، معاف کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو کہا قرآن نے فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ لے لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے کلمات۔
یعنی آدم کو خود وہاں سے مل گئے تو آدم نے لے لیے، سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے معافی کے کلمات، اور وہ کلمات یہی ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، فتکونا من الظالمین، جو کہا تھا نا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر کھایا تو، اقرار کر رہے ہیں واقعی ہم ظالموں میں سے ہو گئے، ہم نے ظلم کیا، ہم پھل کھا بیٹھے۔ ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر تو نے رحم نہ کیا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور بضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم خائب و خاسر ہو جائیں گے۔ رب ذوالجلال آپ اب ہم مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ معافی مانگی، جب معافی مانگی ہے تو فتاب علیہ، پس اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کو قبول کر لیا، توبہ قبول ہوگی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ندامت کی کتنی قیمت ہے، اس لیے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی گناہ پر ندامت نیکی